يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب بلغ ما انزل الیک من ربک. او گھڑی حبیب اللہ مولانا پیر اسد بلالی صاحب کے مدرسے میں آنے والوں، میرے نبی کو مکہ کی دھرتی پہ آئے ہوئے 40 سال ہو گئے، پورے مکہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب غار ہرا میں اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پہ قرآن بھیجا ہے. قرآن دے کے اللہ کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے محبوب یہ جو میں نے تیرے سینے پہ اپنا کلام اتارا ہے، جا میرے محبوب ان مکہ والوں کو جا کے یہ قرآن سنا، ان مکہ والوں کو جا کے یہ قرآن سنا، ان بصری والوں کو جا کے یہ قرآن سنا. میرے آقا مکہ کی دھرتی پہ آئے، اللہ کے محبوب پریشان ہے، یارا میں جب انہیں قرآن سناؤں گا یہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بندہ مار دیتے ہیں، میں جب انہیں قرآن سناؤں گا یہ تو چھوٹی چھوٹی پانی کی باری پہ قتل و قتال پہ آ جاتے ہیں. جب میں انہیں قرآن سناؤں گا، اب قرآن سناؤں گا تو لات کی بات نہیں مانی جائے گی، منات سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، عزا سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، تو یہ تو میری جان کے دشمن بن جائیں گے، یہ تو میرے مخالف بن جائیں گے. اور پورے مکہ میں اکیلا محمد ہوں، اکیلا محمد ہوں اور کوئی نہیں ہے میرے ساتھ. میں جب قرآن سناؤں گا یہ میری جان کے دشمن بن جائیں گے. اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب، میرے محبوب بس تو کھڑے ہو کے قرآن سنا، تو کھڑے ہو کے قرآن سنا. یہ قرآن سنانا تیرا کام ہے. اللہ یعصمک من الناس. میرے محبوب یہ کھڑے ہو کے قرآن سنانا تیرا کام ہے. ان لوگوں کی باتوں کا جواب دینا، ان کے تانوں کا جواب دینا، اور ان لوگوں سے تیری جان کی حفاظت کرنا محمد تیرے رب کا کام ہے. واہ 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 واہ، بلے 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 بلے، میرے نبی بڑے خوش ہوں گے. او میرے ساتھ میرا اللہ ہے. میرے آقا نے سارے مکہ والوں کو جمع کیا، سارے مکہ والے قریب قریب آ گئے میرے نبی کے. آقا نے فرمایا مکہ والوں میں 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں. تم نے میرا اٹھنا بھی دیکھا، بیٹھنا بھی دیکھا، تم نے میرا چلنا بھی دیکھا، تجارت بھی دیکھی، تم نے میرا کاروبار بھی دیکھا، میرے رشتہ داروں میں اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھا. بتاؤ میں مکہ کی گلیوں میں بھی چلا ہوں اور میرے رشتہ داروں میں تمہارے گھروں میں بھی آیا ہوں. بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں. یہ سارے مکہ والے بیک زبان ہو کے کہتے ہیں میں ان سرکی میں بھی ٹچ دے رہا ہوں. یہ سارے مکہ والے کھڑے ہو کے کہتے ہیں آمنہ کے لال جی میں تو آپ سونا ہے، ہی میں تیرے خلاق بھی بڑے سونے ہیں، ہی میں تو آپ سونا ہے، ہی میں تیری چال ہی بڑی سونی ہے، ہی میں تو آپ سونا ہے، ہی میں تیری تجارت بھی بڑی سونی ہے، ہی میں تو آپ سونا ہے، ہی میں تیرے خلاق بھی بڑے سونے ہیں، جی میں تیری اکھیاں سونی ہیں، انہاں میں حیا بھی بڑی سونی ہے. اسا پورے مکہ دی دھرتی دے تیرے جیاں سونا حسین تے جمیل تے صادق تے امین کوئی نہیں ڈٹھا. اسا سارے مکہ والے اپنی امانتاں
آمنہ کے لال تیرے پاس رکھتے ہیں، تیرے جیسا مکہ کی دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی اور خوش ہو گئے، بلے 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 بلے، واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، یہ تو میری بڑی تعریف کر رہے ہیں، واقعی یہ ساری امانتیں مجھے دیتے ہیں۔ اب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں قرآن سناؤں گا یہ تو میری ایسے بات مان لیں گے، جب میں انہیں قرآن سناؤں گا یہ تو ایسے میری بات مان لیں گے۔ میرے آقا نے ایک اور سوال کیا مکہ والوں سے، اچھا مکہ والوں مجھے ایک اور سوال کا جواب دو، اگر میں آمنہ کلال یہ جو میرے پچھلی طرف پہاڑ ہے اس پہاڑ پہ چڑھتے 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 پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں اور میں تمہیں کہوں یہ جو میری پچھلی طرف پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے، بتاؤ میری زبان پہ یقین کرو گے یا نہیں کرو گے، میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اور میرے گھڑی حبیب اللہ مانسیرہ والوں میں باقی مکہ والوں کی بات نہیں کرتا، نبی کا چچا ابو جہل اے مکہ کا سردار کعبے کا متولی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سونا بھتیجا یہ کیسی باتیں پوچھ رہا ہے، ہمیں ناز ہے تو ہمارا بھتیجا ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں یہ محمد ہمارا بھتیجا ہے، تو ہماری برادری کا ناز ہے، تو ہمارے قبیلے کا فخر ہے، تو ہمارے شہر کا فخر ہے، تو ہماری قوم کا فخر ہے، ہم تو ناز سے کہتے ہیں یہ چھوڑ مکہ والوں کو، میں مکے کا سردار، میں کعبے کا متولی، اس پہاڑ پہ چڑھتے 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 پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں اور میں پچھلی طرف دیکھوں مجھے دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آئے، مجھے دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آئے، اب میرے بھتیجے محمد میں مکے کا سردار وہی کھڑے ہو کے کہوں گا کہ میں ابو جہل کی آنکھیں تو دھوکا کھا سکتی ہیں، میرے بھتیجے محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ بلے 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 بلے، واہ بھائی واہ، اتنا اعتماد، اتنا اعتماد۔ حضور نے فرمایا اب تو میں ان کو قرآن سناؤں گا، یہ تو ایسے مانیں گے بھائی۔ پھر میرے آقا نے قرآن سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ، جگہ بھی وہی، لوگ بھی وہی، مجمع بھی وہی، ٹائم بھی وہی، خطیب بھی وہی، تو بڑا حسین ہے، تو بڑا کمال ہے، تو صادق ہے، تو امین ہے، وہاں بھائی واہ تیرے جیسا تو پورے مکے میں ہے ہی نہیں، تو برادری کا ناز ہے، قوم کا فخر ہے، قبیلے کا ناز ہے، ہمارے شہر کا فخر ہے، تو فخر ہے مکے کا، وہی جگہ ہے، وہی لوگ ہیں، وہی مجمع ہے۔ اور بابا جی یہ قرآن سنانا کوئی آسان نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم گھر گھر پہنچا دینا کوئی آسان نہیں ہے۔ آج آپ نے ان بچوں کو دیکھا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے بڑے پیارے پرے جبے پہنے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے یارا بڑا آسان کام ہے، نہیں 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 نہیں، اس کے پیچھے کتنی محنتیں لگی ہیں بلالی صاحب کی، اس کے پیچھے کتنی راتیں لگی ہیں بلالی صاحب کی، اس کے پیچھے کتنے مشکلات اٹھائے ہیں پیر صاحب نے۔ آؤ میں تمہیں وہی بتانے لگا ہوں، یہ قرآن جو ہم تک پہنچ رہا ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچ رہا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہوئی ہیں، میں وہ قربانی تمہیں سنانا چاہتا ہوں، ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا مولویوں کا، آؤ تمہیں وہ قربانی بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے قرآن سنایا جو نبیوں کا سردار ہے، جو دنیا والوں رب کا محبوب ہے، جس کے صدقے میرے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، مجمع بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، پہلے بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ جیسے ہی میرے نبی نے قرآن سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ، وہ عربی تھے نا، وہ جانتے تھے بھی اس کا کیا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ ہماری 70 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، اور آج تک ہمیں یہ لا الہ
الا اللہ سمجھ نہیں آ رہا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میرے چہرے پہ دانے یارا کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو فلاں جگہ آدھا کلو جھاڑو دے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یارو مجھے بواسیر ہے، یہ 5 روپے کے دم کیے ہوئے چھلے ملتے ہیں تو وہ پہن لے بس تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یارا میرے نصیب اچھے نہیں ہے، یارا پھر روزانہ کا اگر تجھے کہیں سے مل جائے وہ پھر روزانہ کو تو پہن لے بس تیرے نصیب بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب ہمارے گھر میں بڑی غربت ہے، صبح کی روٹی ہے شام کی کوئی نہیں، ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اگر تجھے کہیں سے گدڑ سنگھی مل جائے اور وہ تو گدڑ سنگھی جیب میں رکھ لے بس تو بڑا امیر ہو جائے گا۔ ہم نے 30 لاکھ کی کرولا گاڑی لی ہے، پیچھے ٹوٹا ہوا جوتا باندھ دیا ہے، یارا یہ جوتا کس لیے باندھا ہے؟ چل چل مولوی صاحب تجھے کس چیز کا پتہ ہے؟ ہم نے جوتا اس لیے باندھا ہے ہماری گاڑی کو نظر بد نہیں لگے گی۔ ہم نے 1 کروڑ کی کوٹھی بنائی مظفر آباد میں، اس کے اوپر ٹوٹی ہوئی ہانڈی رکھ دی ہے، یہ ہانڈی کس لیے رکھی ہے؟ چل چل مولوی صاحب تجھے کس چیز کا پتہ ہے؟ ہم نے ہانڈی اس لیے رکھی ہے ہمارے گھر میں جنات کا سایہ نہیں ہوگا جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے دروازے پہ پتے لٹکا دیے، یارا پتے کس لیے لٹکائے ہیں؟ ہم نے پتے اس لیے لٹکائے ہمارے بچے پہ کسی جننی کا سایہ نہ ہو جب دلہا تیار ہوتا ہے۔ ایڈی بڑی تلوار ہو دے ہاتھ تیرے، اتنی بڑی چھری اس کے ہاتھ میں، یہ چھری اسے کس لیے دی ہے؟ ہم نے چھری اس کے ہاتھ میں اس لیے دی ہے کہ اس پہ کسی چڑیل کا سایہ نہ ہو۔ آؤ میرے علاقے میں آ جاؤ، میرے سسرال ہے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دربار میں، آؤ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ چلتے ہیں۔ آپ اس قبر کے جب پیچھے آئیں گے وہاں چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آئیں گی، اس میں ایک بہت بڑی بیر لگی ہوئی ہے۔ آپ کو ایک منظر نظر آئے گا اس بیر پر، اس بیر پہ عورتیں قریب آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے ایسے اپنی چادریں بچھائی ہوئی ہوں گی۔ بندہ پوچھے یہ عورتیں کس لیے بیٹھی ہیں؟ یہ جناب عورتیں اس لیے بیٹھی ہیں ان کی اولاد نہیں ہوتی، یہ اس انتظار میں بیٹھی ہیں اگر اس بیر سے بیر گرے گا جھولی میں تو بیٹا پیدا ہوگا، اگر اس بیر سے پتا گرے گا جھولی میں تو بیٹی پیدا ہوگی۔ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا ہم نے بھی کتنے خدا بنائے، ہم نے بھی کتنے خدا بنائے، ہمیں بھی لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، تمہیں بڑے سادہ طریقے سے اللہ کی ذات سمجھا کہ میں اپنے موضوع پہ آنے لگا، اور تیرے نصیب اچھے کرے تو پھر روزانہ تجھے امیر بنائے تو گدڑ سنگھی، تیرے گھر کی حفاظت کرے تو ٹوٹی ہوئی ہانڈی، تیری گاڑی کی حفاظت کرے تو ٹوٹا ہوا جوتا، تیرے دولہے کی حفاظت کرے چھری یا تلوار، تجھے بچہ دے پیر، تجھے بیٹی دے پتا، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے یا معاذ اللہ اسے فارغ چھوڑ